الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد الذین نعت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان فرمایا کہ یہ الذین یہ صفت واقع ہو رہی ہے ینقضون عہد اللہ جو کہ توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو ما عہدہ عہد کو کیسے توڑا جائے گا؟ توڑا اس چیز کو جائے گا جو یعنی فعل کو توڑا جائے گا، فعل کو توڑا جاتا ہے، تو اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل کو بیان فرمایا، ما عہدہ کہہ کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا۔ الیہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما الیہ العہد کو بیان فرمایا یا معہود الیہ کو بیان فرمایا۔ ما الیہ العہد کہتے ہیں یا معہود الیہ کہتے ہیں، اس کو بیان فرمایا، یعنی جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ معہود الیہ کہتے ہیں یا ما الیہ العہد۔ فی الکتب عہد کہاں لیا گیا، اس کے محل کو بیان فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ کتب میں جو کتب نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں، آسمانی کتابوں میں ان کے اندر عہد لیا گیا، یہ محل کا بیان ہے۔ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عہدہ، اس میں جو ما مبہمہ ہے، جو عہد لیا ان سے، کیا عہد لیا، وہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ ما مبہمہ کا بیان ہے یہ کہ من الایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی تمام امتوں سے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ عہد لیا، اور انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی موجودگی میں تو وہ ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ من بعد میثاقہ عہد کو پکا کر دینے کے بعد انہوں نے توڑ دیا۔ توکیدہی نکال کر میثاقہ کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، یعنی عہد کو پکا اور پختہ کر دینے کے بعد علیہم ما علیہ المیثاق کو بیان فرمایا، یعنی ان پر عہد جب پکا ہو گیا تھا، میثاق پکا ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے توڑا ما علیہ المیثاق کو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور انہوں نے توڑا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ صلہ جوڑیں، یوصل جوڑیں، من الایمان کس چیز کو جوڑیں، من الایمان بالنبی والرحم وغیر ذالک، من الایمان بالنبی۔ اب یہاں پر بعض مفسرین کے قول کے مطابق چونکہ پیچھے جو بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، اس کے حساب سے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر مراد کیونکہ وہ قطع رحمی کے بہت مرتکب ہوا کرتے تھے، قطع رحمی بہت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صلہ رحمی کا حکم دیا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عموم کو بیان فرما دیا، کس چیز سے جوڑنا ہے اس کے عموم کو بیان فرما دیا، فرمایا کہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ذی رحم رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو فساد کا اور توڑ کا سبب بنتی ہیں ان سب کو چھوڑنا، یہ مراد ہے۔ وَأَن بَدَلٌ مِّن ضَمِيرِ بِهِ، فرمایا کہ ان جو ہے یہ بِهِ کے ضمیر سے بدل واقع ہو رہا ہے، ان یوصل کا جو ان ہے یہ ما امر اللہ بِهِ جو ہے بِهِ کی ضمیر سے بدل واقع ہو رہا ہے، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان فرمایا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، بالمعاصی والتعویق عن الایمان، گناہوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو ایمان سے لوگوں کو روکنے کے ذریعے سے۔ یہ فساد فی الارض کی تصویر کو بیان فرمایا، فساد فی الارض کی صورت بیان فرمائی۔
کہ یعنی فساد کس طرح، افساد کی پہلے بھی قسمیں گزری تھیں، افساد لغوی، افساد حقیقی اور افساد معنوی، تو یہاں پر افساد معنوی مراد۔ اولئک یہ لوگ الموصوفون بما ذکر یعنی جن لوگوں کا ابھی ذکر کیا، کسی کو خاص نہیں کر رہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشار الیہ کے عموم کو بیان فرما دیا، الموصوفون بما ذکر کہہ کر، یہ سارے کے سارے ہم الخاسرون یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اولئک کے بعد الموصوفون بما ذکر یہ مشار الیہ، اولئک اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد مشار الیہ کے عموم کو بیان فرمایا۔ لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، اس کی علت خسارے میں یہ لوگ کیوں ہیں؟ بظاہر تو اگر دیکھیں کہ دنیا کے اندر تو ان کو کوئی خسارہ نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ یہ خسارے میں اس وجہ سے ہیں، اس کی علت بیان فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایسی آگ میں پہنچیں گے جو ان پر بھڑکائی گئی ہے، یعنی جہنم میں پہنچیں گے، اپنی ان کاموں اور ان حرکتوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیف تکفرون، کیسے تم لوگ کیسے کفر کرتے ہو، یا اہل مکہ، یہ مخاطب کی تعیین کر دی، تکفرون میں مخاطب کی تعیین کر دی کہ اے اہل مکہ، تعیین مخاطب، باللہ اللہ تبارک و تعالی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کرتے، کیسے کفر کرتے ہو، قد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، کنتم امواتن کہ تم مردے تھے، اموات یعنی تم مردے تھے، نطفن یعنی امواتن کے مرادی معنی بیان فرمائے کہ تم ایک نطفہ تھے، کچھ انسان تم پہلے نہیں تھے، نطفے کی شکل میں تھے، فی الاصلابی کہاں پر، محل کو بیان فرمایا پیٹھوں کے اندر، یعنی پیٹھوں کے اندر، آبا کی پیٹھ کے اندر تم لوگ نطفے کی شکل میں تھے، فاحیاکم اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندہ کیا، فی الارحام والدنیا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے محل کو بیان فرمایا، یعنی رحم مادر کے اندر اور پھر دنیا کے اندر، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر محل کو بیان فرما دیا اور ترتیب حیات کو بھی بیان فرما دیا کہ حیات پہلے رحم مادر میں ملتی ہے اور اس کے بعد پھر دنیا میں جب آتا ہے تو حقیقتاً وہ یعنی ظہور بھی ہو جاتا ہے، وجود اور ظہور دونوں کے محل کو بیان فرما دیا، حیات کا وجود رحم مادر میں ہوتا ہے اور ظہور دنیا کے اندر آنے کے بعد ہوتا ہے۔ فی الارحام والدنیا جو بیان فرمایا تو یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حیات کے محل کو بیان فرمایا کیونکہ حیات کا وجود رحم مادر کے اندر ہوتا ہے اور اس کا ظہور دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے، تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فی الارحام والدنیا دونوں کو ذکر کر دیا۔ بنفخ الروح، سمجھ میں آ گئی، بنفخ الروح فیکم، کس طرح تمہیں زندہ کیا، اس کی صورت بیان فرما رہے، تصویر بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر روح پھونکی، والاستفہام للتعجب من کفرہم، فرمایا کہ کیف تکفرون میں جو استفہام ہے یہ استفہام ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بطور تعجب کے ہے، یہ استفہام یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے والاستفہام للتعجب کہہ کر استفہام کے چونکہ کئی معنی آتے ہیں، کہیں استفہام انکاری ہوتا ہے، کہیں استفہام تعجب کے لیے ہوتا ہے، کہیں استفہام ویسے ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے استفہام کے معنی کی تعیین کر دی، یہاں کون سا استفہام ہے، تعیین معنی استفہام، مع قیام البرہانی، اب تعجب استفہام تعجب یہ کیوں ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، استفہام تعجب یہ کیوں ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، مع قیام البرہانی والتوبیخی، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی تم مردہ تھے اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اس پر
دلائل بھی قائم ہے، اس پر دلائل بھی قائم ہیں، والتوبیخی اور اس پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جا رہی ہے۔ نہیں، حمزہ غلط ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ غلط ہے، اس کو کاٹ دیں، والتوبیخی ہے یہ۔ تو وجہ تعجب کو بیان فرماتے ہیں کہ باوجود یہ کہ دلائل بھی قائم ہیں اور اس پر پھر تمہیں تنبیہ اور توبیخ بھی کی گئی ہے، تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی، دلائل بھی دیکھنے کے بعد، پھر ان پر تنبیہ اور توبیخ۔ ایک ہوتا ہے نا، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ دلائل تھے، چلو ہمیں دلائل سمجھ میں نہیں آئے، ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں ڈانٹ دیتے، ہمیں جو ہے سزا دے دیتے، ہوتا ہے نا، بعض اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کہ برہان دلائل بھی قائم ہے اور توبیخ بھی کی جا رہی ہے تمہیں ان حرکتوں پر، یعنی کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی موت دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں موت دیں گے، عند انتہائی اجالکم، عند انتہائی اجالکم یعنی تمہارے جب موت کا وقت آ جائے گا اس وقت۔ یہ نکال کر عند انتہائی اجالکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اس بات کو بیان کرنا ہے کہ موت کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ موت کا وقت پہلے سے مقرر ہے، یعنی تقدیر کو بیان فرماتے ہیں کہ تقدیر کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ منکرین تقدیر پر رد ہے یہ۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندہ کریں گے، بالبعث، یہ یحییکم ثم یحییکم دوبارہ زندہ ہونے کی تصویر کو بیان فرمایا، صورت بیان فرماتے ہیں کہ بالبعث کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ یہاں پر بالبعث نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معاد جسمانی کی طرف اشارہ کر دیا، اور فلاسفہ جو کہ معاد جسمانی کے منکر ہیں ان پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے رد کر دیا یہاں پر۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر جو ہے تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تردون، ترجعون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، بعد البعث یہ محل رجوع کو بیان فرمایا کہ کہاں لوٹائے جاؤ گے، اس کو بیان فرمایا کہ بعث یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگے تو اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے۔ بعد البعث محل کا بیان۔ اور اس کو جو ہے زمانے کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب یہ ساری بات بتائے کہ تمہیں پھر مارے گا، پھر زندہ کریں گے، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، پھر اس کے حاصل معنی یہ نکلتے ہیں، حاصل معنی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کا کیا ان سب کے کرنے کا کیا مقصد ہے، حاصل کیا نکلتا ہے، فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پھر بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال ہوں گے اچھا بدلہ، برے اعمال ہوں گے برا بدلہ۔ وقال دلیلا علی البعث لما انکروہ، بعث مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالی بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے، کفار مکہ نے اس کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا کی جو زمین کے اندر ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس نے پیدا کی۔ ای الارض وما فیہا، یعنی جو زمین کو بھی اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو بھی پیدا کیا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے دراصل ایک سوال کا، ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، تو کیا زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ والذی خلق لکم ما فی الارض کہ جو کچھ زمین میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کیا زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ نہیں، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، یہاں پر یہی مراد ہے۔ جمیعاً سب کو، لتنتفعوا بہ وتعتبروا، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ علت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ کیوں پیدا کیا، خلق کی علت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کیوں پیدا کی گئیں؟ تاکہ تم ان سے نفع بھی حاصل کرو اور تم ان سے عبرت بھی حاصل کرو۔ قابل نفع چیز ان سے نفع حاصل کرو اور قابل عبرت چیزیں جو ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ مثال کے طور پہ کوئی معذور ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ثم استوى، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہوا، بعد خلق الارض، زمین کو، یا یوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، بعد خلق الارض، یہ محل کو بیان فرمایا، استوا کے محل کو بیان فرمایا، یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد، ای قصد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مرادی معنی بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارادہ کیا الی السماء، آسمانوں کا، آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، فسواہن، تو ان کو برابر کر دیا، الضمیر یرجع الی السماء لأنها فی معنی الجملہ، لأنها فی معنی الجمع العائلۃ الیہ۔ یہاں پر اصل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ سما، لفظ سما جو ہے یہ تو مفرد ہے، اور پھر فسواہن ضمیر جمع کی لے کر آئے۔ لفظ سما مفرد ہے اور فسواہن ضمیر جمع کی کیوں لائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ما یعول کے اعتبار سے کہ بعد میں یہ آسمان سب مل کر جمع ہو جائیں گے، کئی سارے ہو کر یہ کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے، اس لیے ما یعول کے اعتبار سے فسواہن ضمیر جمع لے کر آئے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، سما اسم جنس ہے جو کہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ سما اسم جنس ہے جو کہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ضمیر جو ہے فسواہن کی ضمیر جو ہے یہ مبہم ہے، اچھا ٹھیک ہے، فسواہن کی جو ضمیر ہے یہ مبہم ہے، اس کی تفسیر 7 سماوات سے ہو گئی، اس کی تفسیر کس سے ہو گئی؟ 7 سماوات سے ہو گئی۔ تو یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا جواب دیا یہاں سے، یہ ہو گیا ای صیرہا، یہ معنی بیان فرما دیا فسواہن کے، کہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کما فی آیت اخری فقضاہن، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے فقضاہن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا بیان، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شاہد یا یوں کہتے ہیں بیان قرینہ، شاہد کو یا قرینے کو بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں کہے جا سکتے ہیں۔ 7 سماوات، 7 آسمان بنا دیے، وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، مجملاً و مفصلاً، یعنی مجمل طور پر بھی اور مفصل طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو کس طرح جانتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مجمل طور پر جانتے، تفصیل نہیں جانتے، لیکن راجح ترین قول بھی یہی ہے اور اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو مجمل اور مفصل دونوں طرح جانتے ہیں، اجمالی اور تفصیلی علم۔ افلا تعتبرون ان القادر علی الخلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم قادر علی اعادتكم، کہ تو کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جو ان کو ابتداءً ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس کو دوبارہ ان کا اعادہ کرنے پر تو وہ بطریق اولا قادر ہوگا، جو ابتداءً پیدا ان اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے
تو وہ ان کا اعادہ کرنے پر تو بطریق اولا وہ اعظم منکم قادر علی اعادتکم، کہ وہ ان کا اعادہ کرنے پر تو بطریق اولا قادر ہوگا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کیف تکفرون سے لے کر یہاں تک کے معنی کو حاصل معنی کو بیان فرمایا، کیف تکفرون سے لے کر یہاں تک آیت کے ختم تک جو بات بیان ہوئی ان کے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔